لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا, اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو, لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو, بس صبر کرو. میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے, پرانا قصہ ہو گیا, نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے, کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی, یہ خرابی, یہ خرابی, وہ خرابی. میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے. منہ سے بول لو نا, اللہ کی. اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا. تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی. ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل. بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا. لیکن ان کا اللہ پہ توکل, صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی. لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے, صبر کریں گے, صبر کریں گے. صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو, کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے. تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں, ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی. صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی, کوئی پتھر رکھ لو, اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا, بندھی ہوئی مرغی, بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا, باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت, نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ. یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں, اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ. تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا, بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے, پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا, کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا, اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی, کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا. خیر, اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. اے چائے بھائی, تو وہ ملائی ڈال دی, وہ چائے تھوڑی بن گئی, وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا, باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے, اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر, تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا, بریک, یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا, ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے, ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا, تو وہ ٹینشن فری, اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا, یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ان سے پوچھ لینا, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا,
یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا, ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے, کوئی آواز آئی کسی قبر سے, اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے, کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا, ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی, کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی, کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے, غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا ہے, امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ, ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈفرینٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لے بھائی یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے, ہوئے یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, کچھ قصے اتنے دلچسپ ہے نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا, میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کے, بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترچا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, ختم. اس لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے, چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیڑ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی, چیخ و پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں, تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسی تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے, مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہتا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے صبری. تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی, صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا, خواہشات کے پیچھے, جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے.
ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف, یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. پھر جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں, مغربی ممالک ہیں, ان میں کوئی بھی ایسی جگہ, ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے, گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں, کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے, وہ بھی وہ انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے, یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی, ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی, اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے دو حل ہیں, یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا, اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ایک چپیٹ ادھر سے لگا دی, ایک ادھر سے لگا دیا, تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہو جاتا ہے, بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا, اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا, ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں, تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے